بلال صاحب، ورلڈ ہارٹ ڈے جو ہے وہ اتوار کو منایا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ظاہر والنریبل ہیں بہت سارے پیشنٹس پاکستان میں ہارٹ ڈیزیز کے لحاظ سے۔ ایک تو یہ کہ سٹیٹس اس وقت کیا کہتے ہیں پاکستان میں جو دل کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، وہ کتنی تیزی سے کتنی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، کن ایج گروپس کے لوگ ہیں جو کہ اس طرف جا رہے ہیں؟ تو سر اس بارے میں پہلے بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن دس ڈسکشن۔ دنیا میں دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ایک دنیا کی آگاہی بڑھ رہی ہے، اور اس آگاہی کے ساتھ ساتھ ہماری صلاحیت بیماری کو پکڑنے کی بڑھ رہی ہے۔ یہی خطہ جس وقت آزاد ہوا تھا تو یہ 4-5 کروڑ لوگ تھے، آج یہ 25 کے قریب ہے یا 24، جو بھی آپ فگر لے لیں۔ تو یعنی کہ جو بیماریاں اس وقت نظر آتی تھیں وہ اب 5 گنا نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس وقت بہت ساری تشخیصیں نہیں ہوتی تھیں، اور یہاں تک تھا کہ ایک ای سی جی کرنا بھی ایک بڑی غضب کی بات گنی جاتی تھی۔ اسپتالوں میں اپنے پراپر ای سی جی رومز ہوا کرتے تھے جہاں پہ لوگ جا کے ای سی جی کروایا کرتے تھے۔ اب ای سی جی جگہ جگہ پہ اویلیبل ہے، ہر وقت 1 سیکنڈ میں 1 منٹ کا ٹیسٹ ہے، 2-4 تاریں لگانی ہے اور آپ کے پاس ایک خبر آ جاتی ہے کہ بھئی دل کی تکلیف ہے کہ نہیں۔ ہاں، اس کو پڑھنے والا ہو صحیح۔ سو اویئرنیس بڑھی اور ساتھ ہی پاپولیشن بڑھی اور ساتھ ہی کیپیبلٹی بڑھی، تو اس لیے آپ کو ایک بہت بڑا نمبر نظر آتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ ایپیڈیمک آنی ہے ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اعداد و شمار انفارچونیٹلی اس طرح سے کریکٹ اویلیبلٹی کے اوپر بحث ہے، لیکن دنیا کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 20 ملین لوگ، 2 کروڑ لوگ ہر سال دل کی تکلیفوں سے لقمہ اجل بنتے ہیں۔ یہ جو 2 کروڑ لوگ ہیں، اس کا ایک اچھا خاصا پاپولیشن فگر ظاہر ہے ہمارے ملک میں بھی ہے، کیونکہ ہمارا ملک ایک ڈھیروں لوگوں کا کے ساتھ رہتا ہے۔ جس وقت ہم ان کے فگرز کو ریالٹی فگرز میں چیک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں بیماری بڑھ گئی ہے۔ یہاں جو ساری ہم یہ بات کر رہے ہیں ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے، اس میں دنیا کے ایلڈرز، جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ 1963 کی بات ہے کہ جس وقت اس بات کا اسیس کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور اس وقت اس چیز کا فیصلہ ہوا تھا کہ ورلڈ ہارٹ ڈے یا ورلڈ منتھ ایک بنانا چاہیے۔ تو شروع میں 64 میں پہلی دفعہ انڈرسٹینڈ فروری کے مہینے میں انہوں نے ایک پورا مہینہ بنایا تھا، اور یہ سیلیبریشنز چلتی تھی۔ سیلیبریشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پٹاخے چل رہے ہیں، سیلیبریشنز کا مطلب ہے کہ لوگوں تک آگاہی پہنچانے کے لیے ایک خاص مضمون کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا تو پھر یہ چیز تبدیلی میں آئی، اور 2000 میں فیصلہ ہوا کہ جناب یہ ستمبر کا جو آخری اتوار ہوگا اس پہ کی جائے گی۔ کوئی 10-12 سال اس طرح ہوتی رہی، اور پھر ہوا کہ نہیں، یہ لوگ اتوار والے دن لوگ پہنچتے نہیں، تو انہوں نے خاص ایک ڈیٹ فکس کر دی 29 ستمبر، جو ورلڈ ہارٹ ڈے گنا جائے گا، اور وہ پوری دنیا میں ڈیفائن ہوگا، اور ہم لوگ اب ہر اپنے انسٹیٹیوشن اپنے حساب سے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ ورلڈ ہارٹ ڈے ایک دفعہ پھر آگاہی ہے آپ کو بتانے کی کہ جناب آپ کے اندر دل کی تکلیفوں کا چانسز بہت سارے ہیں۔ ہم لوگ عام فہم جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، یار دوست ایٹسٹرا اکٹھا ہو کے، تو ہم اپنے لیے دوستی کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے زہر خرید کے لاتے ہیں۔ اس کو ہمارے علاقے میں کڑائی گوشت کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈیپ فرائیڈ فوڈ، ہائی ان کولیسٹرول، ہائی ان کارب، اور اس کے ساتھ پھر باقی چیزیں لوازمات آتی ہیں۔
اور یہ صرف ایک دفعہ پہ نہیں رہتا ہے، یہ چل سو چل ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ تو دل کی تکلیفوں میں انگلوں نے یہ نوٹ کیا کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وجود کا بھاری پن اور اس کی خوراک کی درستگی اور ورزش، انہوں نے ان 3 چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کیا۔ سو ایکسرسائز ماڈلز بنائے گئے، اور آپ اس وقت کہیں پہ بھی نیٹ کے اوپر کہیں پہ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو ڈھیروں ایکسرسائز ماڈلز ملتے ہیں۔ اسی طرح سے خوراک کے بارے میں ہیلدی ڈائٹس کے بارے میں ذکر ہوا۔ بٹ انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اندر ایک ایڈورٹیزمنٹ کا کانسیپٹ ہے، ایک چیزیں بیچنے کی خواہش ہے، اور پھر مارکیٹنگ ہے۔ میکڈونلڈس، پیزا ہٹ، ہائی کارب سویٹس، ڈونٹس، اس طرح کی بے بہا چیزیں، فاسٹ فوڈز انٹروڈیوس ہوئے ہیں جو کہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہیں، اور ان کے اپنے اپنے موذی اثرات بھی ہیں۔ زیادہ موذی اثرات اس بات میں ہیں کہ ان کی کیلورک کنزمپشن جو ہے، جو آپ خوراک کھا لیتے ہیں، آپ اتنی برن نہیں کرتے۔ مریضوں کو سمجھانے کے لیے میں ہمیشہ یہ ساتھ کہتا ہوں کہ جناب اگر آپ کے لیے موقع ہو تو کبھی اڈے پہ چلے جائیں، جہاں پہ لوگ بوریاں لوڈ کرتے ہیں ٹرکوں میں۔ آپ ان لوگوں کی صحت دیکھیں گے نا تو بالکل باریک باریک لوگ نظر آئیں گے آپ کو، لیکن ان کی خوراک دیکھیں گے نا تو وہ ایک شخص 8-8 10-10 روٹیاں کھاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی ساری خوراک کنزیوم کرتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ بیٹھ کے گھر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں کچھ کھاتا، وہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کچھ چلتے بھی نہیں ہیں، آپ کے یہاں بھاگ دوڑ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں تک ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے نا تو ہم اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، ہم صرف انگلی کے اشارے سے بچوں کو کہتے ہیں کہ جناب وہ چیز لا کے دے دو۔ ہم لوگ بالکل ایک ایکسٹریم اینڈ پہ جا چکے ہوئے ہیں۔ سو اس لیے اگر ہم اپنے دل کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ اپنے اندر ورزش کو لایا جائے، اور ورزش کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک عام متعارف طریقے سے سمجھایا اس طرح سے جاتا ہے کہ جی آپ کم از کم آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں، آپ کم از کم 3 کلومیٹر کا سفر ضرور طے کریں، آپ ہفتے میں کم از کم 5 دن ضرور کریں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی یہ کام نہیں کرتا، انفارچونیٹلی، بالکل جس طرح سے ہر کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن بہتری تو اسی میں ہے نا، تو ہمیں اس طرف کو اپنے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پرابلمس ہم اپنے لیے اکٹھی کرتے ہیں۔ جب پرابلمس کی بات ہوتی ہے دل کے حوالے سے تو جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ویسے بات کر لیں گے کہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اور سب سے خوفناک تمباکو نوشی جس مرضی فارم میں۔ لیکن یہاں پر پبلک کے لیے ایک، اور سارے دوستوں کے لیے یہ کہ جناب ایک چیز غور سے دیکھیں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو ہسپتالوں میں بہت سارے بالخصوص مرد حضرات نظر آئیں گے جو 30، 35، 40 اور 45 کی رینج میں ہوں گے، جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جن کی تکلیف ہوئی ہے، جن کو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جی آپ بائی پاس کرا لو، یا ان کو آج کل کا یہ جو اسٹینٹ ہے وہ ڈالا گیا، یعنی کہ ان کی دل کی تکلیفیں آ گئیں۔ اور کچھ انفارچونیٹلی ایسے بھی ہیں جن کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے، اور کچھ انفارچونیٹلی اس دنیا سے بھی چلے گئے۔ جب ایک شخص 40-45 سال کا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اگر اس کی قسمت میں اس کے والد صاحب حیات ہے تو وہ والد جو اب 70 سال کا ہے، جس نے اب اپنی زندگی ریٹائرمنٹ کی گزارنی تھی، اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے سارے وہی ذمہ داریاں آ گئی جو اس کی بیٹے کی تھی۔ اگر بیٹا حیات ہے تو اس کی صحت کی فکر آ گئی، اور پھر وہ جو بچے ہیں اس بیچارے مریض کے، ان کی ذمہ داریاں آ گئی۔ ان بچوں کی زندگی کے لیے آگے کیا کچھ کرنا تھا، وہ جو خواہشیں تھیں ان میں بریکس آ گئی۔ سو یہ پورا ایک سسٹم کے اندر ہمارا، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سسٹم کی اتنی اسٹرانگ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو برداشت کر سکے۔ دنیا بھر میں بہت لمیٹڈ اسٹرینتھس ہیں کسی کے پاس، لیکن ہمارے ہاں تو بہت ویکنیسز ہیں۔ سو ایز اے رزلٹ وہ ایک فیملی بیٹھنا شروع کرتی ہے۔ اسی لیے جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جناب میں سگریٹ پیتا ہوں تو اپنے لیے پیتا ہوں نا، اپنے پیسوں سے پیتا ہوں، وہ بے شک اپنے لیے پیتا ہے، اپنی محنت کے پیسوں سے پیتا ہے، لیکن وہ جو خاندان اس کے اوپر منحصر تھا، جو ایک شخص نہیں بہت سارے لوگ تھے،
اگر وہ شادی شدہ نہیں بھی ہے، اس کی اولاد نہیں بھی ہے، تو پھر بھی اس کی اپنی ایک سیٹ آف ذمہ واریاں ہیں، بزرگوں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، خاندان، اور سب سے بڑی بات معاشرے کے حوالے سے پھر وہ پوری نہیں کر رہا ہوتا، اور وہاں پہ معاشرہ کلیپس کرنا شروع ہوتا ہے۔ معاشرہ سارا یک لخت کلیپس نہیں کرتا، سٹیپ بائی سٹیپ، کہیں کوئی تھوڑا سا، کہیں کوئی سا، اور پھر کسی کی غم، کسی کی فکر کسی اور کے ساتھ، اور وہ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تمباکو نوشی یہ صرف سگریٹ نہیں ہے، اس میں سگار بھی ہے، اس میں ہمارا پرانا حکا بھی ہے، اس میں نیا شیشہ بھی ہے، اس میں آج کل کا وہ ویپ بھی ہے، اس میں وہ نکوٹین گمز بھی ہیں۔ نکوٹین گم اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس نکوٹین کے خلاف ہیں کہ جناب یہ نکوٹین کے پیچز جو لگاتے ہو، اسٹیمولیشن تو ادھر سے بھی آ رہی ہے ہارٹ کو، تو ہم نے اس کے خلاف چلنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آج کے زمانے میں ایک مناسب قسم کی، مہنگی والی نہیں، مناسب قسم کی ڈبی سگریٹ کی خریدنا تقریباً 150 سے 200 روپے روزانہ کا خرچہ ہے، یعنی کہ 6000 روپے ایک شخص ہر مہینے خرچ کرے گا تب وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ تو امیجن تو کرو کہ 6000 روپے میں کتنا پھل آ سکتا ہے، ایک یا دو بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، کچھ بہت کتابیں آ سکتی ہیں، اور پھر وہ صرف 6000 روپے نہیں ہے سگریٹ کے، اس کے بعد کبھی گلا خراب تو ڈاکٹر کے پاس، کبھی بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں تو منہ میں گولیاں ڈال رہے ہیں تاکہ بو نہ آئے، اور پھر کسی کے کپڑوں کے اوپر ایش گر رہی ہے تو کپڑے تبدیل ایکسٹرا کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارے ایک اننیسیسری خرچے، اور پھر ڈاکٹروں کا خرچہ سب سے بڑی مسئلہ، تو وہ سارے خرچے آتے ہیں ساتھ۔ تو اسی لیے یہ جو 6000 روپے ماہانہ ہے، یہ سال کا 72,000 روپے ہے، اور 10 سال کے اندر یہ 7-8 لاکھ روپے ہے، تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ اچھے خاصا ایک خرچہ ہے۔ میں کوئی اس بحث میں نہیں ہوں کہ جناب یہ آپ کو شاید ایک اینٹی ٹبیکو کیمپین سنائی دیتی ہوگی، بے شک ہو، مجھے اپنا معاشرہ صحت مند چاہیے، مجھے اپنے لوگ ویسے چاہیے جو کہ ٹکا ٹک محنت کے ساتھ اپنے خاندانوں کو پال رہے ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو کھانسی کے ساتھ کبھی ادھر اور کبھی ادھر بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں عام فہم یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ مجھے شوگر محسوس ہو جاتی ہے، اور پھر شوگر تب محسوس ہوتی ہے جس دن وہ 400 پہ ہوتی ہے، اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتی، جب بے ہوشی آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر دو ایسی چیزیں ہیں، یہ بالکل سانپ کی طرح ہے، آہستہ آہستہ کریپ اپ کرتی ہے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتی، اور جس طرح سانپ جب ڈستا ہے نا تو درد ہوتی ہے، اور پھر اس کا زہر آپ کے جسم میں پھیلتا ہے اور آپ کو مارتا ہے، یہ بھی دونوں اسی طرح سے ہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کے لیے تکلیفیں پیدا کرتی ہیں۔ جسم کے ہر حصے میں خون اور شریانیں ہیں، انہوں نے جسم کے ہر حصے کو اثر کرنا ہے، چاہے وہ دماغ میں فالج ہو، چاہے وہ آنکھ کی بینائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دل کی تکلیف ہو، خدا نہ کرے کسی کو گردوں کی پرابلم ہو، ٹانگوں کی دردیں ہوں، مردانہ کمزوریاں ہوں، زنانہ پرابلمز ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں بے بہا اسی شکل میں آتی ہیں۔ دل کے حوالے سے ایک اور چیز جس کی بہت مشہوری ہے، جس کے بارے میں بہت ساری باتیں یس اور نو کے بارے میں کی جاتی ہیں، وہ کولیسٹرول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی کولیسٹرول کس طرح سے آپ کی ہے۔ کولیسٹرول خون کی چربی وہ جسم میں خود بھی بنتی ہے، اور اس کی اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت ساری تحقیقیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے بارے میں چیک کیا گیا، اور یہ نظر آتا ہے کہ جناب کولیسٹرول کا ہونا ایک خاص حد سے زیادہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک خاص حد سے زیادہ میں ڈیفینیٹ نقصان ہے۔ اب دوائی کے بارے میں بات کی جائے یا اس کے بارے میں کی جائے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کولیسٹرول کو درست کرنا ہے۔ تو کولیسٹرول کو درست کیسے کرنا ہے؟ کولیسٹرول کو درست کرنا ہے خوراک کی درستگی کے ساتھ، کولیسٹرول کو درست کرنا ہے ورزش کے ساتھ۔ اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ کو کولیسٹرول کا ایشو نہیں ہوگا۔ اگر آپ خوراک کا دھیان رکھیں گے، پراپر خوراک کھائیں گے، اور اس طرح سے جو کڑھائی گوشت کی جو بات ہوئی تھی، اگر اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے یا مغز کو پورے نہیں کھائیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچے رہیں گے۔ لیکن جب آپ وہ چیزیں کرنے سے باز نہیں آتے، ورزش آپ نہیں کرتے، تو پھر آپ اپنے لیے کولیسٹرول کی پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے
انفارچونیٹلی آپ کو ایک وہ چیز کھانی پڑتی ہے جس کو دوائی کہتے ہیں، جس سے ہر دوائی کے اپنے کو سیٹ آف سائڈ افیکٹس ہیں، پھر آپ کو وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں. سب سے بڑا ہر دوائی کا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ اس کا مہنگا پن ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو دوائی خدا کی بہت مہنگی ہو گئی، علاج بہت مہنگے ہو گئے. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ورزش کر لو، اپنی خوراک کا درستگی کر لو. جب بات ہوتی ہے نا اس کے حوالے سے، تو ایک چیز بالکل سیدھی سی ہے کہ آپ کس طرح سے کہو گے کہ اس شخص کو آپ ایک آنکھ میں دیکھ کے کہو گے کہ یار یہ شخص ٹھیک ہے. آپ اس کی طرف دیکھیں، سائڈ سے دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا سینہ آ گیا کہ پیٹ آ گیا ریلیکس کنڈیشن میں. اگر اس کا پیٹ آ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ تھوڑی بہت گڑبڑ میں ہے، اور اگر اس کا سینہ آ گیا تو چانسز ہیں کہ وہ شخص درستگی پہ ہے. سو سینہ آگے، پیٹ پیچھے، چاہے مرد چاہے عورت. یہ طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے ایک نارمل حالات کے حوالے سے. باقی جہاں تک رہا تعلق کہ ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے شیئرنگ چاہیے. اپنا جو خیالات ہوتے ہیں، فکریں ہوتی ہیں، ہم وینٹ نہیں کرتے، اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی چیزیں پیدا ہوتی ہے. اور جو ہمارے ہاں جو سب سے پہلے ایک خوبصورت چیز تھی جو ہماری میرے خیال میں ہزاروں بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھا ہوا تھا نا، وہ شام کے وقت خاندان مل کے بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جاتا تھا، ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے ان کی خیریت پوچھی جاتی تھی. آج بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے فرینڈز لسٹ، آج کل یہ جو فیس بک اور اس طرح کی چیزیں، میری فرینڈ لسٹ میں 1,00,000 بندہ ہے، میرے اتنے فالوورز ہیں. لیکن وہ بات تو بنتی نہیں ہے نا. بات تو صرف تب بنتی ہے کہ اگر ہم لوگ آپس میں بیٹھے. پرانے وقتوں میں شام کے وقت بزرگ بچے ایک دوسرے کو کتابیں پڑھاتے تھے، سناتے تھے، جس سے ان کا علم میں اضافہ ہوتا تھا. اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہمیں یہ سب کچھ واپس لانا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو صحت یاب کرنا ہے. جس وقت یہ ورلڈ ہارٹ ڈے کا کام شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ خواہش کی گئی تھی کہ 2025 تک پہنچتے تک ہم لوگ دنیا میں دل کی تکلیفوں کو 25% کم کرنے میں کامیاب ہوں گے. وہ 25% تو ظاہر ہے کم اس طرح سے نہیں ہوں گے، لیکن شاید ٹوٹل پاپولیشن بیس کے اسٹیٹسٹکس میں دیکھیں گے تو شاید ہم کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ اس وقت ایک چیز ذرا غور سے تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ ندیم بھائی نے جا کے ایک گولڈ میڈل لے کے آیا اور اس کو پورا ملک کتنا سیلیبریٹ کر رہا ہے. اور باقی بہت سارے ممالک میں بہت سارے لوگوں نے گولڈ میڈل جیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی دھومیں نہیں ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں گولڈ میڈل کا آنا ایک معمول کی چیز ہے. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے گولڈ میڈل آنا. ہمارے لیے بڑی تھی کیونکہ ہمارے ہاں 30 سال کے بعد آیا تھا گولڈ میڈل. اور پہلے بھی کوئی اتنے ڈھیر نہیں آتے رہے، کبھی کبھی کوئی آ جاتا تھا، اور وہ بھی یہ کوئی کسی گیم میں کوئی میڈل آ گیا چھوٹا موٹا، کوئی اور آ گیا. آپ ذرا اپنے اسکولوں کے اندر پلینگ فیلڈز تو دیکھیں. یہ جو امیر زادوں کے غضب کے اسکول ہیں، بیکن ہاؤس، لاہور گرامر، ان سارے اسکولوں کے ساتھ مجھے پلینگ فیلڈز تو دکھائیں. جتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے پلینگ فیلڈز، وہ کوئی نہیں ہے جو ایک ایجوکیشن بورڈز جو کہتے ہیں کہ اتنے ہونے چاہیے. نہ ان کے پاس ہے نہ دوسروں کے پاس ہے. پرانے وقتوں میں آپ پرانے اسکولوں کو دیکھیں، سینٹرل ماڈل وغیرہ کو، ان کے پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بیچارے آج کل دوسرے حالات میں خراب ہو گئے. جب بچہ کھیلے گا ہی نہیں تو وہ صحت کہاں سے ڈھونڈے گا؟ ہم لوگ ہمیشہ اپنے کھیلتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمیں ماری اس بات پہ پڑتی تھی کہ دوپہر کے وقت ہم لوگ چھپ کے کھیلنے کے لیے نکل جاتے تھے. آج بچہ بیٹھ کے موبائل کے اوپر گیم کھیل رہا ہے یا کمپیوٹر پہ کھیل رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اسٹیٹک بیٹھا ہوا ہے، کھیل ہی رہا ہے، اسٹیٹک بیٹھ کے بس ایک ایکٹیویٹی کر رہا ہے. بچہ رو رہا ہے، ماں نے تنگ آ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، بچہ اس طرف دھیان لگ گیا. ہمیں اپنے ہاں سپورٹس کو پھر سے انکریج کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم صحت مند ہو. صرف کرکٹ نہیں ہے صحت، بہت ساری ان سے بہتر گیمز ہیں اویلیبل. ہاں کچھ بہت آ رہا ہے نیا چیز، لیکن اس طرح سے نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے.
آپ اور چیزیں سب چھوڑ دیں. ہم لاہور میں رہتے ہیں, صبح کے وقت لارنس گارڈن میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. جتنی آپ کے بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر آبادیاں خالی پڑے ہوئے, لوگ آتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ سارا کچھ واپس لانا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحت یاب ہوں. ویسٹ نے یہ سارا کچھ واپس کر لیا ہے, ہم لوگ نہیں کر رہے. ہمارے ہاں آبادیاں بھی زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں وسائل کے استعمال کا طریقہ غلط ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ پھنستے ہیں. میرا سیدھا سا نقطہ نظر ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں, ہمارے اپنے علاقے میں لوگ صحت مند ہوں, دل کی بیماریوں سے بچے ہوئے ہوں, تو آپ ایز اے نیشن, آپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ چیزیں دیکھیں. ہم لوگوں نے آج سے کچھ سال پہلے فیصلہ یہ کیا کہ اس ملک میں شراب نہیں ہوگی. یہ اور بات ہے کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہوگی, تو ہم نے روک دی نا. شاپ سیلز بند ہوگی نا. تمباکو کے بارے میں کرو, آپ کے جو یہ سارے فاسٹ فوڈز ہیں غلط ہیں ان کے بارے میں کرو. معاف کیجیے گا, ہر ایک کسی کو پتا ہے کہ وہ ایک دفعہ تیل ڈلتا ہے اور سارا دن پکتا رہتا ہے. وہ ہر ایک کو پتا ہے وہ غلط چیز ہے. ہنس کے کہتے ہیں ڈیزل والا تیل, بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں اپنے لیے مصیبتیں پیدا کر رہے ہو. ہر کوئی جگہ پہ باہر ان چیزوں پہ چیکنگ ہوتی ہے, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, لوگوں کے اندر کو درست کرایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اندر کو درست کرانے کی بجائے صرف میک اپ شیک اپ کے اوپر زور ہے, اس سے کام نہیں بنے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم صحت مند ہو کسی طرح سے, تو یاد رکھیے گا یہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے, یہ ان سیاستدانوں کا اور ان ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کا کام ہے جن کا کام پالیسی میکنگ ہے. ڈاکٹر بیمار شخص کو ٹھیک کرتا ہے, اچھے پالیسی میکرز بیمار لوگوں کو ہونے سے بچاتے ہیں. اچھا اکانومسٹ ملک کے اندر وہ ماحول پیدا کرتا ہے جس کے اندر وہ لوگ فائنینشیل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے بھائی ٹیکس پہ ٹیکس ڈال دیا جائے. وہ کہتا ہے کہ لوگ اتنا کمائیں کہ ان کو ڈالنے کی مشکل ہی نہ ہو. ہمیں اس طرف کو دیکھنا پڑے گا. ہم جتنے مرضی ہسپتال بنا لیں, ہم جتنے مرضی باقی چیزیں کر لیں, اگر ہم بیماری کی روک تھام پر زور نہیں دیں گے تو یاد رکھیے ہم اپنی صحت کو ٹھیک نہیں کریں گے. چھوٹی سی تکلیف ہے گلا خراب ہونا, چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں گلے خاص بیماری کے ساتھ خراب ہو جائے, اس کو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں, اگر وہ ہو جائے تو آگے ساری عمر خراب. پھر وہی والی بات, اب یہ جو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی جب یہ 20-25 سال کی ہوگی تو اس کا دل سے ہی کام نہیں کر رہا ہوگا, ہارٹ ویلز کے پرابلمز آ رہے ہوں گے. ایک بیماری کا علاج جو مشکل سے 100 روپے سے ہوتا تھا, اب اس کا علاج پاسبل ہی نہیں رہتا. اب صرف اس کی لائف کی کنٹرول کی چیزیں ہیں اور اس میں بھی لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. یہ ہے پرائمری پریونشن. یہ ہے ہمیں اپنے آپ کا دھیان کرنا, اسکولوں کے اندر نرسز کی اویلیبلٹی کریٹ کرنا, نرسز کے شعبے کو مزید امپورٹنس دینا. ان کی وجہ سے کتنے ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو صحت ملتی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نرسز کی بہت بہت کمی ہے. آپ صحت کی اور پالیسیز کی باتیں کرتے ہیں. اس دفعہ ہمارے ہاں ابھی ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہو کے ہٹا ہے. ایم ڈی کیٹ میں جو مجھے فگر نظر آیا وہ 58,000 کے قریب لوگوں نے, 50,000 لوگوں نے, بچوں نے امتحان دیا ہے. یہ فگر لاکھوں میں ہوتا تھا, 1 لاکھ 1.25 لاکھ اس طرح سے فگر جاتا تھا. وہ کم ہو گیا, یعنی کہ لوگ اس طرح آ نہیں رہے جو پالیسیز ہو رہی ہیں. اور ان کے اندر بھی صرف 18,000 لڑکے آئے ہیں, 40,000 بچیاں ہیں. یعنی کہ کل کے آپ کے وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے جا کے رورل ایریاز میں, گاؤں میں سرو کرنا تھا, راتوں کو جو اویلیبل ہوتی ہے, ظاہر ہے بچیوں کی اپنی پرابلمس ہیں, ہم لوگ اپنے ساری ڈائریکشنز کو غلط کر رہے ہیں. ایک گھر کو بنانے میں اور پھر اس کو آباد کرنے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے
کہ پوری پوری آبادیاں تباہ کر دی ایک بم سے، غزہ میں جو ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر اپنے صحت کے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو درستگی میں لانے کے لیے ہمیں آج قدم اٹھانا پڑے گا، پھر کہیں 10 20 30 سال میں اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فی الفور والی چیزیں آ جائیں تو وہ فی الفور والی چیزیں صرف اور صرف پائیدار نہیں ہوتی، وہ ڈسٹرکشن کی طرف ہوتی ہیں۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو صحت مند بنائیں تو ہمارے لیے سب سے پہلے لازمی ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی پہنچائیں۔ آگاہی پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ فی زمانہ ظاہر ہے آج کل یہ موبائل کے، ٹک ٹاک کے اور ان کے کلپس ہیں، ٹی وی کے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اخبار ہے، نیوز ہے، میڈیا ہے، اور پھر ہر چیز ہے۔ اگر فرض کرو میں ہسپتال میں واک کر رہا ہوں اور میں کسی کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو میرے پہ فرض ہے کہ میں اس کو منع کروں کہ ہسپتال کا علاقہ پبلک ایریا ہے، یہاں پہ سگریٹ پرمیٹڈ نہیں ہے، اور لوگ بند کر دیتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ لوگ عام طور پہ کوآپریٹ کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ مل جاتا ہے دوسرا بھی، لیکن میجورٹی کوآپریٹ کرتے ہیں۔ حادثات ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کر لو گے پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے تو امید ہے کہ آپ کا جو حادثہ ہوگا وہ اتنا شدید نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنی زندگی کے ان سارے چیزوں کا دھیان کریں گے تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کی بیماریاں بالکل ختم ہو جائیں گی، لیکن اس چیز کا ضرور کہتا ہوں کہ بیماریوں کے ہونے کا چانس کم ہو جائے گا، بیماریوں کا ہونے کا جو ٹائم اس کو آپ ڈیلے کر دیں گے، بیماریوں کی شدت کم ہو جائے گی، اور پھر اس بیماریوں سے ریکوری آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ ہونی وہی ہے جو میرے رب کی منظوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اگر آپ اس عقل اور سمجھ کا فائدہ اٹھائیں تو آپ بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، اور اسی سے ہوگے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، ایک دوسرے کو سپورٹ دو تاکہ راستے بہتری کی طرف چلیں، اور اسی طرح سے میری صحت، میرا دل بہتر ہوگا۔ جب میری صحت اور میرا دل بہتر ہوگا تو میرا خاندان بہتر ہوگا، میرا شہر بہتر ہوگا، اور میرا ملک بہتر ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔